ہر دور میں اچھائی اور برائی کسی نہ کسی تناسب سے ہر قوم میں رہی ہے۔ جب برائی کا تناسب اللہ کے مقرر کردہ حدود سے بڑھ جائے تو پھر آفات آتی ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ قدرتی آفات دنیا کے مختلف مقام پر زلزلے، آندھی، طوفان اور گرج کی صورت میں آتے رہے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا جو مسلسل بارشوں کی صورت میں تھا۔ وہ قوم بت پرستی میں حد سے آگے بڑھ گئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی اور طوفان کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ طوفان مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر گرج اور چیخ جیسی تیز آواز کا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام پر گرج اور زلزلے کا عذاب آیا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام کی وہ منفرد قوم تھی جس پر عذاب الہی کے آثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو انہوں نے ایک انوکھے انداز سے توبہ و استغفار کی، جس کی وجہ سے ان پر سے اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات و حدیث و تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں بستی تھی۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1 لاکھ سے زیادہ بتلائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ جس قوم پر عذاب آنا ہوتا تو ان قوم کے نبی کے ذریعے دن تاریخ عذاب آنے کی بتا دی جاتی، اور نبی اور ان کے ماننے والوں کو وہ جگہ چھوڑ جانے کا حکم ہوتا۔ اور اللہ کا یہ بھی دستور رہا ہے کہ جس قوم پر بھی اللہ نے نبی یا رسول بنا کر بھیجا، وہ شخص جو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ اس قوم میں سچا اور ایماندار مانا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی قوم میں عذاب کے وقت کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو ان سب پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام بھی رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادلوں کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرف با ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ و استغفار کا ایک منفرد انداز اپنایا۔ سب نے اپنے شاہانہ کپڑے اتار کر ٹاٹ والے اور پرانے کپڑے پہن کر اپنی حالت فقیرانہ کر لی۔ جانور جو پالتو جانور تھے وہ پہلے سے ہی چیخ چلا رہے تھے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر زور زور سے رونے لگے۔ انہوں نے اپنے ساتھ جانوروں اور بچوں کو بھی لیا اور ایک کھلے میدان میں آ کر جمع ہو گئے، اور سب نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیا اور عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ پورا میدان آو بکا سے گونجنے لگا۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان اور جانور سب آو بکا میں لگے ہوئے تھے۔ ایسی اجتماعی دعا و استغفار میں پتہ نہیں اللہ کو کس پر رحم آیا کہ پوری قوم کو معاف کر دیا گیا، یا شاید ان سب کا توبہ و استغفار کا یہ انداز اللہ کو بھا گیا، واللہ اعلم۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا لیا گیا۔